عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن مجید نے بارہا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن پاک کسی چیز کا ایک بات بھی ذکر کر دے تو وہ چیز ہمارے لیے دستور حیات اور منشور زندگی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا بار بار تذکرہ فرمائے تو معنی یہ ہے کہ اس کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز صبر ہے۔ قرآن پاک نے 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اتنی بڑی بات کو سمجھیے گا کہ 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے صبر کا، اور مختلف انداز میں۔ کہیں فرمایا کہ وبشر الصابرین، اے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کہیں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ فرمایا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اخلاقی رویوں کے اندر اگر صبر کو داخل کر لیا جائے تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی نہ صرف یہ کہ آسان ہو گئی ہے بلکہ محبتوں والی ہو گئی ہے، چاہتوں والی ہو گئی ہے۔ ہمارے رشتے ایک دوسرے سے ٹوٹ نہیں رہے بلکہ بننا شروع ہو گئے۔ تھوڑا سا صبر بہت ساری چیزوں کو ٹوٹنے سے بچا لیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو، صابر بنو۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ کیا مطلب؟ پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ذاتی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دشمن کے مقابلے میں کسی اور کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر بھی صبر کرو۔ پھر فرمایا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، اسلامی سرحدوں کے پہرے دار رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے، تم فلاح پا جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ صبر کرو، صابر رہو، یعنی جو ذاتی تکلیف آئے اس پر بھی صبر کرو۔ اور مصابرہ کا معنی سامنے سے آنے والی تکلیف، اگر بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کہیں کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا تو یہ ذاتی تکلیف ہے، اس پر بھی صبر کرنا۔ اور اگر اپنوں نے، بیگانوں نے کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی اذیت دے دی، وہ اذیت کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ تانا بھی ایک اذیت ہے، طنز بھی ایک اذیت ہے، کسی شخص کے بارے میں غلط کلمہ کہنا بھی ایک اذیت ہے، اور مقابلے میں کھڑے ہو جانا، لڑائی کرنا، یہ بھی ایک اذیت ہے۔ اس پر بھی صبر کرو۔ ورابطوا، اور اس طرح کرو کہ کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر جب آپ کرتے ہیں نا، اور صبر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس نعمتوں کی کمی نہیں، ہمارے فریزر خوراک سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پہ انواع و اقسام کی چیزیں چنی ہوئی ہیں، ہماری الماریوں میں کئی ہمارے لباس تیار شدہ لٹکے ہوئے ہیں، ہماری جیبوں میں ہماری ضرورت کا سرمایہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ ایک دوسرے سے پیار نہیں کر پا رہے، جو ایک دوسرے کے قریب نہیں جا پا رہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نہیں رہا، حوصلہ نہیں رہا، کسی چیز کو برداشت کرنا ہمارے مزاج کا حصہ ہی نہیں رہا۔ اور پھر چونکہ امت مسلمہ نے انقلاب برپا کرنا تھا، دنیا کو پیغام حق دینا تھا، اگر ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہوگا، اگر انہیں صبر ہی نہیں کرنا آئے گا، استقامت ہی نہیں ہوگی، کہیں رکنا ہی نہیں آئے گا، تو یہ میدانوں کو سر کیسے کریں گے؟ کامیابیاں کیسے ان کا مقدر بنے گی؟ رمضان المبارک میں بھی ماحول یہ ہو کہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے نظر پوری ٹک جائے گھڑی پہ، اور تھوڑا سا بھی صبر مشکل ہو۔
اور رمضان المبارک میں سحری کے وقت میں اگر دہی والی دکان پہ بھی جھگڑا ہی ہو رہا ہو اور شام کو سامان خریدنے میں بھی اگر بحث ہی ہو رہی ہو، تکرار ہو، جھگڑا ہو، تو پھر سیکھا کیا؟ پھر وہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی تھی کہ ہم نے صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نے اس میں حاصل کیا کیا؟ حدیث پاک سنیں گے، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا۔ اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا، کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔